امتیاز گل صاحب وقت دینے کے لیے سر، حالیہ وزیر اعظم پاکستان کا دورہ ہے سعودی عرب، کیا سرد مہری کو پگھلتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں، اور اگر کوئی سرد مہری تھی تو اس کی وجہ کیا تھی؟ سرد مہری تو لگتا ہے کافی ختم ہو چکی ہے، اور اسی لیے محمد بن سلمان نے وزیر اعظم کو دعوت بھی دی، اور شاید وہ خود بھی پاکستان کے دورے پہ آ جائیں جلد ہی۔ اسرائیل کا تسلیم کیا جانا ہے متحدہ عرب امارات کی طرف سے اور کچھ دوسرے ملکوں کی طرف سے جو سرگرمی دکھائی گئی ہے، اس میں توقع یہی کی جا رہی تھی کہ سعودی عرب بھی شاید اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ اس صورت میں پھر پاکستان ہی واحد بڑا ملک رہ جاتا ہے، نیوکلیئر ملک ہے جس نے قبول نہیں کیا ہوا ہے اسرائیل کو۔ تو وہ یہ لگ رہا تھا کہ پریشر ڈال کے پاکستان پہ انہوں نے اپنے پیسے بھی واپس مانگ لیے تھے سعودی عرب نے اس سال کے شروع میں، کہ شاید پاکستان اس پہ آمادہ ہو جائے، اور پھر پاکستان کے کندھے پہ یہ بندوق رکھ کے سعودی عرب بھی شاید اس طرف پیش رفت کر لے اسرائیل کی طرف۔ تو اس کی وجہ سے پاکستان نے ایران کے ساتھ بھی کچھ مراسم بڑھانے کی کوشش کی، تعلقات کو معمول پہ لانے کی۔ تو اس لحاظ سے شاید سعودی عرب کے فرما روا کو یہ کھٹکا لگا کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان ایران اور چین کی طرف مکمل طور پہ جھک جائے۔ دوسری طرف میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ پاکستان کے وزیر اعظم نے بھارت کے حوالے سے بڑا سخت ایک رویہ اختیار کر رکھا تھا، تو وقتی طور پہ بھارتی اثر و نفوذ جو تھا وہ نظر آ رہا تھا کہ جس طرح پاکستان سے ہاتھ کھینچ لیا تھا متحدہ عرب امارات نے اور سعودی عرب نے، تو یہ لگ رہا تھا کہ بھارتی لابی ان پہ غالب آ گئی ہے۔ لیکن اب رفتہ رفتہ شاید ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ اگر ہم نے اس خطے کے اندر رہنا ہے تو اس خطے کے جو اہم ترین ممالک ہیں ان کے ساتھ بہرحال ہمیں روابط بڑھانے امتیاز گل صاحب، آپ نے یہ بھارت کے ساتھ بھی تعلقات کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو پاکستان اور بھارت کے درمیان بیک ڈور رابطوں کی بھی اطلاعات گزشتہ کچھ عرصے سے چل رہی تھیں، اب سعودی عرب کی جانب سے بھی پیشکش کی گئی ہے، تو کیا مستقبل میں کوئی امید دیکھ رہے ہیں آپ دونوں ممالک میں، خاص طور پر جو کشمیر کا تنازع ہے اسے کسی طرف حل ہوتے ہوئے؟ دیکھیے، کشمیر کا تنازع تو اب شاید حل نہیں ہوگا۔ یہ تو بڑی مطلب اس میں لوگ شاید ہمیں، آپ کو بھی برا بھلا کہیں، مجھے بھی برا بھلا کہیں اگر ہم اتنے یقین کے ساتھ یہ بات کریں، کیونکہ بھارت نے اس کو تمام تر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے باوجود اپنا حصہ بنا لیا ہے، اور جو آرٹیکل 370 تھا اس کا خاتمہ بنیادی طور پہ اب بھارتی پارلیمنٹ نے بھی اس کی توثیق کر دی ہے 2/3 اکثریت کے ساتھ۔ لہٰذا وہ حصہ کشمیر کا جو کہ کبھی پاکستان کے قبضے میں نہیں تھا بلکہ بھارت کے قبضے میں تھا، اس کو انہوں نے قبضہ فارملائز کر لیا ہے۔ اب پاکستان کے لیے اب واحد آپشن شاید یہ ہے کہ جو کشمیریت ہے، کشمیری تہذیب و ثقافت ہے، کشمیریوں کے بنیادی حقوق ہیں، ان کو جس طرح ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل فراہم کر کے اور کشمیر کے علاقے میں آباد کر کے اس کو کسی طریقے سے روکا جائے، اور اس کے حوالے سے یہ تو ظاہر پاکستان کی ترجیح بھی ہے اور پاکستان کا یہ موقف بھی ہے۔ آرمی چیف کا بھی دورہ کیا گیا سعودی عرب کا، اب کیا اس دورے کے پیش نظر کوئی اہم اسٹریٹجک تبدیلیاں آپ دیکھ رہے ہیں اس خطے میں دونوں ممالک کے اشتراک سے، جو اس بات کا ثبوت بھی ہوں گی کہ دوریاں دونوں ممالک میں کم ہو گئی ہیں؟ دیکھیے، دوریاں تو کافی حد تک کم ہو گئی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے، جو ہمارا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو تبدیلیاں آئی ہیں اس کا براہ راست اثر سعودی عرب جیسے بااثر ملک پہ بھی ہو رہا ہے، کیونکہ طویل عرصے سے سعودی عرب امریکہ کے بہت قریب تھا۔ اب چونکہ اس تعلق کی بھی ایک شیلف لائف تھی، کیونکہ امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر اب جو سعودی عرب کی شاہی حکومت ہے اس کے خلاف کافی رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے پبلک لیول پہ، تو شاید سعودی عرب کو اور اس کے جو نوجوان فرما رواں ہیں ان کو اس امر کا احساس ہے۔ اب وہ اپنی جتنی دنیا بھر میں ان کی انویسٹمنٹس ہیں، خاص طور پہ امریکہ میں، یہی حال متحدہ عرب امارات کا بھی ہے، ان کی بھی انویسٹمنٹس بہت ہیں۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ان کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات بہتر ہوں اور اس علاقے میں اکنامک کنیکٹیویٹی کے لیے راہ ہموار کی جائے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی وجہ سے یہ لوگ پھر ان علاقوں میں سرمایہ کاری کر سکیں۔ بھارت کے ساتھ تو متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب نے بہت سارے معاہدے کر رکھے ہیں اور ان پہ پروجیکٹس پہ عمل درآمد بھی جاری ہے۔ پاکستان کا بھی وہ رخ کرنا چاہتے ہیں، اور اگر پاکستان کا رخ وہ صرف اسی صورت میں بہتر انداز میں ہو سکتا ہے
کہ بھارتی اثر نفوذ کے باوجود متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب پاکستان آ کے یہاں پہ عملی طور پہ ٹھیک ہے امتیاز گل صاحب، آرمی چیف کی جانب سے سعودی عرب کے دورے کے بعد اب کابل کا بھی دورہ کیا گیا ہے، کابل پہنچ چکے ہیں وہ، تو کیا ان دونوں دوروں کو ایک دوسرے کے ساتھ لنک کیا جا سکتا ہے اور خطے میں اسٹریٹجک تبدیلی کو مزید آگے اس کے راستہ ہموار دیکھ سکتے ہیں ہم؟ دیکھیے، آرمی چیف کا دورہ کابل تو بالکل اس سلسلے کی کڑی ہے جو گزشتہ خاص طور پہ 2 سال سے چلا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے تمام افغان دھڑوں کو ایک ٹیبل پہ لا کے کوئی وہاں پہ امن کی کوئی صورت پیدا کی جائے، وہاں پہ کوئی ایسا سیاسی انتظام کیا جائے جس کے ذریعے لڑائی جھگڑا ختم ہو، وہاں کچھ امن آئے اور کچھ استحکام پیدا ہو۔ لیکن بڑی تصویر یہی ہے کہ اس علاقے میں پاکستان بھارت کے درمیان جب تک تعلقات بہتر نہیں ہوتے، امن قائم نہیں ہوتا، معمول کی بات چیت شروع نہیں ہوتی ہے، اس وقت سعودی تک عرب کی یہاں پہ جانب سے اس دورے میں کوئی مطالبہ رکھا گیا ہوگا پاکستان کے سامنے؟ دیکھیے، کاش کہ میں وہاں نوٹ ٹیکرز میں شامل ہوتا تو مجھے پتا ہوتا کہ انہوں نے کیا مطالبہ کیا ہے، لیکن دیکھیے درپردہ بہت سارے باتیں ہوتی ہیں، اس کا کچھ عرصے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے، لیکن اگر آپ اس کا تجزیہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا یہی ہے کہ اکنامک کنیکٹیویٹی یعنی اقتصادی تعلقات جو ہیں وہ بہتر کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہاں سرمایہ کاری کی فضا بہتر ہو۔ اسی لیے دونوں ملکوں نے، سعودی عرب نے اور متحدہ عرب امارات کے حکمرانوں نے بار بار یہ اعتراف بھی کیا ہے کہ ہم بھارت اور پاکستان کے تعلقات کو معمول پہ لانے میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ امتیاز گل صاحب، ایران نے بھی آج تصدیق کی ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان مذاکرات ہوئے ہیں، مذاکرات کے دور چل بھی رہے ہیں، کیا پاکستان دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہتر کرانے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے کوئی؟ دیکھیے، پاکستان کی کوئی اس قسم کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ ان دونوں ملکوں کے درمیان اہم کردار ادا کر سکے۔ پاکستان کی حیثیت یہ ہے کہ نیوکلیر ملک ہے، سب سے بڑی 7ویں بڑی فوج ہے، بہت بڑا اہم علاقے میں اہم خطے میں موجود یہ ملک ہے، اس کو اپنے کارڈ صحیح طریقے سے کھیلنے چاہیے، اور وہ مواقع جو اب پیدا ہو رہے ہیں سعودی عرب کے شاہی خاندان کی نئی سوچ کی وجہ سے، اور وہ سوچ یہ ہے کہ ایران کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کریں، اس خطے میں پاکستان بھارت کے درمیان بھی تعلقات کو بہتر کریں، اور یہ چونکہ نوجوان نسل ہے، نئی نسل ہے، ان کی سوچ غالباً یہ ہے کہ جیو پولیٹیکل کی بجائے آپ جیو اکنامک پہ توجہ دیں تاکہ آپ کے خطرات جو ہیں، انویسٹمنٹ خطرے سے دوچار ہے آپ کی مغربی ممالک میں، اس کا رخ آپ اس طرف موڑ سکیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔